الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ کے اندر توحید و رسالت کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، انہوں نے آپ کو اور آپ کے جانثاروں کو ستانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مسلسل اس ظلم و ستم کو سہتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس ظلم و ستم کو سہتے رہے، لیکن جب ظلم کا سلسلہ حد سے آگے بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کے لیے مدینۃ المنورہ کی شکل میں ایک اسلامی مرکز عطا فرمایا۔ سن 11 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مینا کی ایک گھاٹی کے اندر چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر وہ حج کے موقع پر اگلے سال یعنی سن 12 نبوی میں بھی کچھ لوگ آئے اور ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے اگلے سال سن 13 نبوی میں تقریباً 72 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی گھاٹی میں جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، ایمان قبول کیا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ آنے کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے واسطے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، قاری قرآن کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر انہوں نے قیام کیا، اور ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے، صاحب قرآن ابھی مدینہ نہیں پہنچے، لیکن قرآن پہلے پہنچ گیا ہے، اسلام کا پیغام پہلے پہنچ گیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جب قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ مدینے کے 2 بڑے سردار تھے، ایک حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان دونوں کو پتہ چلا کہ ایک شخص مکہ سے آیا ہے اور یہاں پر وہ لوگوں کے سامنے کچھ کلام سناتا ہے جس سے لوگ اس کے گرویدہ بن جاتے ہیں، اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہے اور انصار کے سردار ہیں، اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے اپنے ساتھی حضرت اسید ابن حضیر سے کہا کہ چونکہ اسعد ابن زرارہ میرے خالہ کا لڑکا ہے، اس لیے میں اسے کچھ نہیں بول سکتا، تم جا کر ان دونوں کو سمجھاؤ کہ وہ اس طرح کا کلام لوگوں کو سنانا چھوڑ دے۔ تو حضرت اسید ابن حضیر حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے اور سختی کے ساتھ منع کیا کہ لوگوں کو کیوں تم ایسی بات سناتے ہو جس سے وہ اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بڑے ہی نرم انداز میں حضرت مصعب نے کہا کہ
کہ تم ایک ہوشیار آدمی ہو، عقل مند آدمی ہو، تم بھی اس کلام کو سن لو، اس کے بعد فیصلہ کرو، اگر تم کہو گے تو ہم سنانا چھوڑ دیں گے، اپنے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھنا چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ انصاف والی بات ہے، سنائیے آپ کا کیا پیغام ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب دین کا پیغام رکھا، قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی، حضرت اسعد بن زرارہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی پوری بات نہیں رکھی، لیکن حضرت اسید بن حضیر کے چہرے کی چمک دمک سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ضرور اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور واپس جب حضرت سعد بن معاذ کے پاس پہنچے، دور سے ہی حضرت سعد بن معاذ نے دیکھ کر لوگوں سے کہا کہ یہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا یہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ میں نے تو ان کا پیغام قبول کر لیا ہے، آپ بھی ان کے پیغام کو قبول کیجئے یا جا کر ان سے بات کیجئے، اب میں ان سے بات کرنے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے اور وہی بات کہی کہ کیوں ایسی بات لوگوں کو سناتے ہو، تو وہی بات انہوں نے بھی دہرائی جو بات حضرت اسید بن حضیر کے سامنے دہرائی تھی کہ بھئی ہماری بات کو سن لو، پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سردار ہیں، آپ کے کہنے پر ہم اس پیغام کو چھوڑ دیں گے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، چہرے کی چمک دمک سے پتہ چل گیا کہ یہ بھی ایمان لانے والے ہیں، اور ایمان قبول کیا، اور چونکہ سردار ہیں دونوں، اور جب سردار اسلام قبول کر لیتا ہے تو قبیلے کا اسلام قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ واپس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو آج تک میں تمہارا سردار تھا، لیکن اب میں سرداری کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے میں سے کسی کو سردار اور امیر چن لو۔ لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ بڑے جہاں دیدہ ہیں، تجربہ کار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، آپ ہی ہمارے سردار رہیں، کیوں آپ سرداری چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سردار ایک مذہب کا ماننے والا ہو اور اس کے قبیلے والے دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوں، یہ درست نہیں ہے، چونکہ میں نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ دیا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کر لیا ہے، ان کے دین کو قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اس سرداری کو چھوڑ رہا ہوں۔ سرداری اگر تم چاہتے ہو کہ نہ چھوڑو تو تم سب کے سب اس پیغام کو قبول کر لو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پورا قبیلہ تقریباً اسلام کے دامن میں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، آپ کے انوارات، آپ کے برکات کا ظہور مدینہ المنورہ کی خوبصورت سرزمین پر پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمانوں کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے کی، جانے کی اجازت دی۔ ہجرت کہتے ہی کسے ہے کہ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جانا، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی مال کی حفاظت کے لیے تو لوگ جاتے رہتے ہیں، یہ اصل ہجرت نہیں ہے۔ اصل ہجرت تو یہ ہے کہ اپنے مذہب کی حفاظت کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلا جانا، یہی ہجرت ہے۔ اور صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کیا، لیکن یہ ہجرت کرنا، مکہ سے مدینہ المنورہ چلے جانا، مکہ کو چھوڑ کر باہر نکل جانا، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ سب سے پہلی ہجرت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ کرنا شروع کیا۔ حضرت ام سلمہ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں۔ کفار مکہ نے انہیں روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو جاؤ، ہم تمہاری بیوی اور بچے کو نہیں جانے دیں گے۔ تو اس انداز میں پہلی ہجرت ہو رہی ہے کہ اکیلے اپنی بیوی اور شیرخوار دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر، آنکھوں میں آنسو لے کر حضرت ابو سلمہ مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک لوگ روانہ ہونے لگے۔ کفار مکہ نے انہیں طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی، انہیں لوٹنے کی کوشش کی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، ابو جہل اور اس کے حواریوں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا اور کہا کہ جب تم روم سے مکہ المکرمہ آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، تمہارے پاس کچھ بھی مال و دولت نہیں تھا، لیکن آج جب تم نے جائیداد بنا لی ہے، اچھا خاصا پیسہ کما لیا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ سب کچھ لے کر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تیر بھی ہے، کمان بھی ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تم سب کے مقابلے میں میرا نشانہ بہت اچھا ہے، میرے ترکش کے اندر جتنے تیر ہیں، جب تک ایک بھی تیر باقی رہے گا میں تم سب کو مارتا رہوں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو جب تک میرے بازوؤں میں قوت ہے میں تم سے مقابلہ کروں گا، اور تم مجھ سے جیت نہیں پاؤ گے، اس بات کو تم اچھی طرح جانتے ہو، چلو مجھ سے مقابلہ کرو۔
تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کسی بھی حال میں تمہیں جانے نہیں دیں گے کہ تم اتنا مال و دولت لے کر چلے جاؤ۔ تو حضرت صہیب نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی جائیداد کو اور یہ درہم اور دینار جو میرے ساتھ ہے اور جو روپیہ پیسہ میرے ساتھ ہے یہ سب چھوڑ دوں تمہارے لیے، تو کیا تم مجھے جانے کی اجازت دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب چھوڑ کر خالی ہاتھ تم جانا چاہتے ہو، چلے جاؤ۔ حضرت صہیب نے سب کچھ ان کے واسطے چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ روانہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربح صہیب ربح صہیب، کہ صہیب نے تو بڑے نفع کا سودا کیا۔ اور ایسے موقع پر ہی آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا وقت آیا تو ان کی ہجرت کا انداز الگ ہے۔ دوسرے صحابہ جب ہجرت کر رہے تھے تو چوری چھپے تاکہ کفار مکہ کو پتہ نہ چلے اور وہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، اس انداز میں وہ ہجرت کر رہے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان لیا اور مسجد حرام کے اندر آئے، کعبہ کا طواف کیا، اور کفار مکہ اور سرداران مکہ وہاں موجود تھے۔ ان سے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ جا رہا ہوں، کوئی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس پہاڑی کے پیچھے آ کر مجھ سے ملے۔ لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی۔ اس بہادری کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ تقریباً تمام صحابہ روانہ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہی موجود ہے۔ آپ نے اس طرح ہجرت نہیں فرمائی کہ سب سے پہلے مکہ چھوڑ دیا اور اپنے جانثاروں کو پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے صحابہ، اپنے جانثاروں کو آگے بھیج دیا، ان کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا، اور پھر آخر میں آپ نے خود ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ سرداران مکہ نے ایک میٹنگ کی دارالندوہ کے اندر کہ مسلمان تو تقریباً جا چکے ہیں، اب بہت جلد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ روانہ ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے یوں ہی جانے دیا تو ہم بہت خسارے میں رہیں گے، بہت گھاٹے میں رہیں گے، تم لوگ رائے دو کیا کرنا چاہیے۔ وہاں پر بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ کسی نے رائے دی کہ انہیں قید کر لیا جائے، تو ابو جہل نے اس رائے کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ اگر انہیں قید کیا جائے گا تو ان کے چاہنے والے انہیں کسی نہ کسی طرح چھڑا لیں گے۔ کسی نے کہا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، کسی دوسری جگہ پر بھیج دیا جائے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر انہیں جلا وطن کر دیا گیا، کسی دوسرے ملک بھیج دیا گیا، تو ان کی بات کے اندر اتنا اثر ہے کہ وہاں پر بھی یہ اپنے چاہنے والوں کو جمع کر لیں گے اور سب کے ساتھ مل کر پھر ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اس لیے یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے۔ ابو جہل نے ایک رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور اسی پر سب کا اتفاق ہوا۔ اور اس نے کہا کہ کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی ایک سردار قتل کرے گا، ایک آدمی قتل کرے گا تو بنو ہاشم اس سے بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ ہم سب سردار مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ قتل کریں تو اتنے قبیلوں کے سردار ہوں گے تو بنو ہاشم آخر کس سے بدلہ لیں گے، کس سے قصاص لیں گے۔ اور اسی پر فیصلہ ہو گیا کہ آج کی رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے، گھیر لیا جائے، اور جب صبح کی نماز کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اسی وقت سارے سردار مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ اور ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے واسطے تشریف لائے اور ان سے کہا کہ اب ہجرت کا ارادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ 4 مہینے سے یہ 2 اونٹنیاں میں نے تیار کی ہیں اسی موقع کے واسطے، اس میں سے جو اونٹنی آپ کو پسند ہو وہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ایک اونٹنی کو میں لوں گا لیکن میں قیمت دے کر لوں گا، یوں ہی ہدیے میں نہیں لوں گا۔ حالانکہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگوں کے حقوق مجھ پر تھے، جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ ان کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا، ان کی وجہ سے مجھے جتنا فائدہ حاصل ہوا، میں ان کا حق دنیا میں ادا نہیں کر سکا۔ لیکن جب ہجرت کا موقع آیا اور وہ سواری پیش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر قیمت کے اس کو نہیں لیا بلکہ قیمت ادا کر کے لیا، کیونکہ ہجرت کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہاں جان بھی اپنی ہو اور مال بھی اپنا لگے۔ اور ادھر رات میں
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بلایا اور کہا کہ آپ یہاں میرے بستر پر تشریف رکھیں اور میں ان کے سامنے سے یہاں نکل جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو کہ باہر تو بہت بڑا مجمع ہے اور مکہ کے سردار یہاں پر موجود ہیں، ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے سامنے سے نکل جاؤں گا، لیکن تم یہیں رہنا، اور یہ امانتیں ہیں ان مکہ والوں کی، انہی لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ کل ان کے سپرد کر کے تم بھی ہمارے ساتھ مدینہ آ کر مل جانا۔ دوستو، آپ نے بڑے بڑے امینوں کے امانت داروں کے واقعات کو سنا ہوگا، لیکن ایسا امانت دار، ایسا امین کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس نے اپنے جانی دشمنوں کے مال کی اتنی حفاظت کی ہو کہ وہ اس کے جان کے در پہ ہیں، گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی امانتوں کو واپس کرنے کی فکر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اور مٹھی کے اندر مٹی اٹھائی اور ان کے چہروں کے اوپر پڑتے ہوئے پھینک دیا، اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے اور وہاں پر توشہ وغیرہ تیار کیا گیا اور ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ادھر سرداران مکہ اس بھرم کے اندر وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں، صبح جب دروازہ کھولیں گے ہم ان پر حملہ کریں گے، انتظار کر رہے ہیں۔ ایک آدمی صبح کے وقت وہاں پر گزرا، پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ہم یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، آج ان کا کام تمام کرنا ہے۔ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ محمد تو جا چکے ہیں، میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ لوگ بہت پریشان ہوئے، اور جب دروازہ کھلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اور غصے میں بھر گئے، اور غصے میں انہوں نے انعام کا اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حال میں ہمارے پاس لے کر آئے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ اور 100 اونٹ کا انعام کوئی معمولی انعام نہیں تھا، یہ بہت بڑا انعام تھا، اور لوگ اس انعام کو حاصل کرنے کے واسطے ادھر ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے واسطے نکل پڑے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور راستہ بتلانے والے حضرت عبداللہ ابن عریقت جن کو اجرت پر رکھا گیا تھا، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلنے لگتے ہیں، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہیں، کبھی داہنی طرف چلنے لگتے ہیں اور کبھی آپ کے بائیں جانب چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر آخر ماجرا کیا ہے؟ کبھی تم میرے آگے چلتے ہو، کبھی میرے پیچھے چلتے ہو، کبھی میری داہنی جانب چلتے ہو، کبھی میری بائیں جانب چلتے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے آگے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں، جب پیچھے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب دائیں اور بائیں جانب سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو دائیں بائیں جانب چلنے لگتا ہوں۔ یہ جانثاری تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر سگلاخ وادیاں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پشت کے اوپر اٹھا لیا، اور پھر اس انداز میں یہ سفر طے ہو رہا ہے، اور پھر چلتے چلتے غار ثور پر پہنچے۔ اس غار میں پہنچے، غار کے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غار کی صفائی کے واسطے خود اندر تشریف لے گئے۔ غار کے اندر جو کچھ کچرا وغیرہ تھا، جو کچھ خرابی تھی، اس سب چیزوں کو دور کیا۔ بہت سارے سوراخ تھے، اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ چادر کا کپڑا ختم ہو گیا لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں سر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ادھر اندر سے اس سوراخ میں سے سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس لیا۔ تکلیف کی شدت ہے لیکن حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، لیکن
تکلیف کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو گرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کو حضرت ابوبکر کے چہرے کے اوپر دیکھا تو پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اندر سے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب دہن کو ان کے اس زخم کے مقام پر لگایا، زخم ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی۔ اور دشمن اتنی قریب پہنچ چکا ہے، غار کے بالکل دہانے پر ہے کہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم زدہ مت ہو، پریشان مت ہو، بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہجرت کے واقعے کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کر ہی رہا ہے۔ کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور وہ دونوں ایک غار کے اندر ہیں اور تکلیف کے اندر ہیں، دشمن کو سامنے محسوس کر رہے ہیں، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور وہ مقام و مرتبہ اور اس سفر کے اندر جو چیزیں پیش آئی سیرت کی کتابوں میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری عمر کی ساری نیکیاں، میری زندگی کی ساری نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی وہ نیکی جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کے اندر گزاری تھی، اس رات کی نیکی مجھے مل جائے۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب حفاظت کرنے پر آئے تو کسی بھی چیز کے ذریعے حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑیوں کو بھیج دیا، مکڑیوں نے جالا تن دیا غار کے دہانے پر، کہ دشمنوں نے دیکھا تو جالے کو دیکھا اور یہ سمجھ لیا کہ بہت لمبے زمانے سے کوئی اس غار کے اندر نہیں گیا ہے۔ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر قیام کیا اور پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہوئی۔ ہجرت کا جو یہ سفر ہے 2 مرحلوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ المکرمہ سے غار ثور تک اور دوسرا غار ثور سے مدینہ المنورہ تک۔ یہاں سے جب نکلے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سراقہ کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوئی وہ غار ثور سے نکلنے کے بعد ہوئی۔ سراقہ ابن مالک یہ بہت خوبصورت، بہادر اور طاقتور شخص تھا۔ اسے بھی جب انعام کے بارے میں پتہ چلا، انعام کو حاصل کرنے کے واسطے تنہا روانہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سامنے دیکھ لیا اور گھوڑے کو دوڑایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے واسطے، لیکن اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا۔ 2-3 مرتبہ اس نے کوشش کی، لیکن بار بار جب گھوڑا دھنستا رہا تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور امان نامہ لکھنے کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر اسے امان نامہ لکھ کر دے دیا اور ایک خوشخبری بھی سنائی، ایک پیشن گوئی سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سراقہ، میں تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت جن لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہوگا دشمنوں نے کہ کہاں خود اپنی حفاظت کا سامان نہیں ہے، خود روپوش ہیں، خود مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، کچھ بھی ساز و سامان نہیں ہے، اور کہاں خوشخبری سنا رہے ہیں سپر پاور طاقت کے جو لوگ ہیں ان کے کنگن کی ایک عام آدمی کو ملنے کی۔ اس وقت انہوں نے مذاق اڑایا ہوگا، لیکن بعد میں یہ چیز پوری ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی اور کسریٰ کا خزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور اس کے کنگن کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی یاد آ گئی۔ سراقہ کو بلایا جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، ان کو وہ کنگن حوالے کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری تمہارے واسطے سنائی تھی۔ پھر اور آگے بڑھے اور ایک شخص بریدہ اسلمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ 70 سواروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے واسطے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ کو روکنے کے واسطے آ رہے ہیں، انعام حاصل کرنا مقصد ہے، ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بریدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ نیک فالی لیا کرتے تھے۔ نیک فال لینا درست ہے، بد فالی اسلام میں درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فالی لی اور کہا بردا امرنا، بریدہ
جس کے معنی ٹھنڈک کے ہیں، آپ نے اسی سے ارشاد فرمایا برد امرنا، یعنی ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا بنو اسلم سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے نام سے بھی نیک فالی لی اور کہا سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کہا بنو اسلم تو بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بنو سہم سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس قبیلے اور اس کے شاخ کے نام سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی لی اور کہا سہمک فی الاسلام، کہ اسلام میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے خود سارے سواروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسی وقت ایمان قبول کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صرف حضرت ابوبکر کے ساتھ تھے، یہاں پر 70 سواروں کا ایک قافلہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ یہ سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر آگے چل کر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ بھوک کی شدت تھی وہاں پر۔ حضرت ام معبد بہت نیک خاتون تھی، سخی خاتون تھی، وہاں سے گزرنے والوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ان کو توشہ وغیرہ پہنچایا کرتی تھی۔ لیکن اس وقت فقر و فاقہ کا دور گزر رہا تھا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسوں کے بدلے میں کچھ دودھ کی فرمائش کی تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ یہاں تو بکریاں بالکل لاغر ہیں، کمزور ہیں، کچھ بھی کھانے پینے کے واسطے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت دینا آپ کا کام ہے، دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر خود اپنے ہاتھ مبارک کو لگایا تو بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، خود پیا، ساتھیوں کو پلایا، حضرت ام معبد کو پلایا، اور پھر اس کے بعد ان کے گھر کے سارے برتن بھی بھر گئے۔ اس وقت ان کے شوہر موجود نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر یہاں رکے اور دودھ نوش فرما کر آگے روانہ ہو گئے۔ جب ان کے شوہر آئے، ام معبد نے سارے حالات کو بیان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی کو، آپ کے چہرے کے نقش و نگار کو، آپ کے انداز کو، آپ کے بولنے کے انداز کو بیان کیا اپنے شوہر کے سامنے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے کہ بڑے ہی پیارے انداز میں حضرت ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے مقام پر پہنچے اور یہاں چند دنوں تک آپ نے قیام کیا، پڑاؤ کیا، اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قبا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تعمیر کی۔ اور پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور اسی راستے میں سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں جمعہ کا قیام ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا۔ لوگ موجود ہیں، 13 سالہ ظلم کا دور پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہیں، لیکن اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے کسی ظلم کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ کی تعریف کی، جنت جہنم کا تذکرہ کیا، اور پھر جمعہ کی نماز پڑھائی اور مدینۃ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینہ میں پہلے سے لوگ اور قبیلے اسلام قبول کر چکے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ روز آپ کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر نکلتے ہیں، لیکن شام میں مایوس واپس ہو جاتے ہیں۔ اس دن بھی لوگ استقبال کے واسطے اور انتظار کے واسطے مدینے سے باہر نکلے تھے۔ باہر سے قافلہ دور سے نظر آیا تو سب خوش ہو گئے اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں نے ایک ترانہ پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ مدینے کی ان پہاڑیوں کے پیچھے سے 14ویں کا چاند ہمارے پاس طلوع ہو گیا ہے، ہمارے پاس آ گیا ہے، اب ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے، اور اے ہمارے پاس بھیجے ہوئے آپ اللہ کا حکم لے کر یہاں پر ہمارے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، آپ مدینۃ المنورہ کے اندر داخل ہوئے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس قیام کرے، ان کے مہمان بنے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ جہاں پر جا کر رکے گی وہیں پر قیام ہوگا، اسی کو میزبانی کا شرف حاصل ہوگا۔ اور وہ اونٹنی چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن میں جا کر رکی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا، اپنے گھر میں لے گئے، گھر کے ایک حصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خالص کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد
سب سے پہلے جس چیز کی جانب توجہ فرمائی وہ مسجد کی تعمیر ہے، اور یہ مسلمانوں کی خصوصیت رہی ہے کہ وہ جہاں بھی پہنچے انہوں نے اپنا گھر بنایا ہو یا نہ بنایا ہو، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کی فکر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین کو پسند کیا، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر اس زمین کو خریدا۔ وہ 2 یتیم بچے مسجد کے واسطے مفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، اور قیمت ادا کر کے پھر اس زمین کو لیا، اور اسلام کی وہ سب سے پہلی مسجد مدینۃ المنورہ کے اندر اب تعمیر ہو رہی ہے، جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور جس کے دیدار کے لیے اور جہاں پر جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ جو تعمیر ہو رہی ہے، کس انداز میں تعمیر ہو رہی ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں ہے۔ کھجور کے تنے ہیں، ان کو ستونوں کی جگہ پر استعمال کیا گیا، کھجور کے جو پتے ہیں ان کو چھت کے طور پر استعمال کیا گیا، اور وہ پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سیاست کی جانب توجہ فرمائی، اور جو مہاجرین بڑی تعداد میں مکہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ آئے تھے، اور انصار جو پہلے سے وہاں موجود ہیں اور انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اس وجہ سے انہیں انصار کہا جاتا ہے، ان کے درمیان آپسی بھائی چارگی اور مواخات کا رشتہ ان کے درمیان قائم کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا۔ دوستو، یہ ہجرت کی مختصر سی تفصیل ہے، مختصر انداز میں اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس کے اندر بہت سارے سبق ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خالی بیٹھ جائے، ہاتھ پیر نہ ہلائے، محنت نہ کرے اور یہ سوچے کہ اسے سب کچھ یوں ہی مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھروسہ اللہ پر کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے 4 مہینے پہلے سے اونٹنیوں کے تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس سفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راز رکھا، کسی کو بتلایا نہیں، اور راستہ بتلانے کے واسطے ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عریقت کو اجرت پر لیا، توشے کا جو ہے انتظام کیا، ساری چیزوں کا انتظام کیا، اور پھر دشمن تھوڑے کمزور پڑ جائے اس لیے 3 دن تک غار ثور میں آپ نے قیام بھی کیا۔ یہ سارے اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے اس سفر کے اندر۔ اور ایک بڑا سبق اس سے ہمیں ملتا ہے صبر کا، کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے صبر کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، تو اس کا میٹھا پھل مدینۃ المنورہ کی شکل میں ملا، کہ مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد اسلام کا پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچ گیا۔ اور ایک سبق اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے، اللہ کے احکام کی اطاعت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، جیسا کہ خود وعدہ ہے اس آیت کریمہ میں جس میں ہجرت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہجرت کے اس پیغام کو سمجھیں اور اس کے پیغام کو قبول بھی کریں، اور اس دین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔